السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا پہ تشریف لا چکے تھے اور شیطان کو بھی اتارا جا چکا تھا اور اعلان جنگ ہو چکا تھا۔ اس جنگ کے دوران حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے راستے پر چلتے رہے اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے۔ ان کے بیٹے قتل کر چکے تھے، شیطان بھی اپنے واروں میں کامیاب ہو رہا تھا اور دنیا چل رہی تھی۔ مختلف علماء کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے بھی ایک نبی تھے، لیکن قرآن میں ان کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ تفصیل بائبل سے لی جاتی ہے کہ حضرت شیس بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور نبی تھے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اس میں اختلافات موجود ہیں۔ ایک رائے کے مطابق یہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیانی ٹائم پہ تشریف لائے تھے، اور ایک رائے کے مطابق حضرت الیاس کا لقب حضرت ادریس تھا۔ ادریس کا مطلب ہوتا ہے درس دینے والا۔ حدیث میں ان کا کوئی خاص ذکر موجود نہیں ہے، سوائے ایک حدیث کے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو ان کی ملاقات چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس سے ہوئی۔ قرآن میں دو جگہ پہ ان کا ذکر موجود ہے، ایک میں ان کو سچا نبی کہا گیا ہے اور دوسری جگہ حضرت اسماعیل اور ذوالکفل کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے کہ یہ سچے اور نیک نبی تھے۔ ان کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے۔ قرآن میں جو مفصل اور واضح جو تفصیل موجود ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے وقت میں دنیا نے مکمل ایک کروٹ بدلی اور ایک نئے سرے سے شروع ہوئی۔ پرانی تاریخ اور بائبل کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لیمک تھا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں نسل میں تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شریعت دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ شریعت اللہ کا وہ قانون ہوتا ہے جو نبی کے ذریعے لوگوں تک بھیجا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کے 2000 سال بعد تشریف لائے۔ اس اثنا میں انسان معاشرتی اور اخلاقی ادوار طے کر چکا تھا اور اسے قانون کی بہت اشد ضرورت تھی، اور اس کے علاوہ شیطان بھی اپنے کئی وار کر چکا تھا اور انسان گمراہی کے ان گڑھوں میں پہنچ چکا تھا جہاں اس نے بت پرستی شروع کر دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں آباد رہے۔ بائبل اور تاریخ کے مطابق یہ فگر 952 یا 952 ہے۔ مختلف علماء اس فگر کو ان کی تبلیغ کا دورانیہ کہتے ہیں کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ واللہ عالم حضرت نوح علیہ السلام کی کیا عمر تھی، لیکن قرآن میں یہ ذکر واضح موجود ہے کہ وہ 1000 میں سے 50 کم سال اپنی قوم میں آباد رہے۔ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تو وہ بت پرستی کے گڑھے میں گر چکے تھے۔ قرآن میں تو ان کے بتوں کے نام تک موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہے ود۔ ود انسانی شکل کا تھا اور اس کو وہ انسان کی طاقت کا خدا سمجھتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ ہے سوا۔ سوا ایک نسوانی یا عورت کی شکل کا تھا جس کو وہ عورت کی خوبصورتی کا خدا مانتے تھے۔ اس کے بعد ہے یاغوت۔ یاغوت کو وہ طاقت یا مشکلات کے حل کا خدا مانتے تھے۔ اس کے بعد ہے یعوق۔ یعوق گھوڑے کی شکل کا تھا جس کو وہ دشمنوں کے خلاف جنگ کا خدا مانتے تھے۔ اور اس کے بعد ہے نصر۔ نصر عقاب کی شکل کا تھا جس کو وہ لمبی عمر کا خدا مانتے تھے۔ قرآن میں اس کی تفصیل سورہ نوح میں موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی، ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے، ان لوگوں نے
बड़ा भारी मकर का जाल फैला रखा है। इन्होंने कहा, हरगिज़ ना छोड़ो अपने माबूदों को, और ना छोड़ो वद और सवा और यगूत और यऊद और नसर को, और बहुत से लोगों को गुमराह किया, और तू भी इन जालिमों को गुमराही के अलावा किसी चीज़ में तरक्की ना दे। नूह अलैहिस्सलाम यही बारहा कह रहे थे कि जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं वो इनको इन बुतों की तरफ से समझ रहे हैं, और इसीलिए हज़रत नूह ने फरमाया कि अल्लाह ताला आप इनको बुराई के अलावा और चीज़ें देना बंद कर दें, ताकि इनको समझ आ जाए कि ये चीज़ें बुतों की तरफ से नहीं हैं, अल्लाह की तरफ से हैं। लेकिन हज़रत नूह ने फिर भी हिम्मत ना हारी और अपनी तबलीग जारी रखी। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा था। उसने कहा, मैं तुम लोगों को साफ साफ खबरदार करता हूँ, अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, वरना मुझे अंदेशा है कि तुम पर एक रोज दर्दनाक अजाब आएगा। जवाब में उसकी कौम के सरदार, जिन्होंने इसकी बात मानने से इनकार किया था, बोले, हमारी नज़र में तो तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो कि बस एक इंसान हो हम जैसे, और हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में से बस उन लोगों ने जो हमारे यहाँ अराजल थे, यानी कि गरीब थे, बेसोचे समझे तुम्हारी पैरवी इख्तियार की, और हम कोई चीज़ भी ऐसी नहीं पाते जिसमें तुम हमसे बढ़े हुए हो, बल्कि हम तुम्हें झूठा समझते हैं। एक बात थोड़ी सी क्लियर होती है कि जो शैतान ने प्रेजेंटेशन दे दी थी, यानी कि उन्होंने बुराई को इस खूबसूरती से प्रेजेंट कर दिया था कि उनके जहनों में जिंदगी की तरक्की का मयार ही सब कुछ था। यानी कि जो शख्स ज्यादा पैसे वाला था वो सबसे ज्यादा उम्दा था। इसलिए जब जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ हिदायत पे आ गए थे और वो गरीब थे, तो उन्होंने उनकी भी तनज़्ज़ुली की कि ये लोग तो वो लोग हैं जो पहले ही अराजल या गरीब हैं, इसलिए तुम्हारे साथ आ गए, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। हम चूंकि तरक्की में पैसे में बड़े हैं तो हमारी सोचें बहुत बेहतर हैं, तो हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि तुमने को बज़ाहिर हमें को ज्यादा निशानी भी नहीं दिखाई कि तुम नबी हो और हमारे जैसे ही इंसान हो। यानी कि प्रेजेंटेशन, इंसान उस प्रेजेंटेशन की तरफ ज्यादा महव हो जाता है जो शैतान की तरफ से आती है, और गुमराही की रास्ते इख्तियार करना शुरू कर देता है और असल हकाइक की तरफ से दूर होता जाता है। खैर, इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर आपने कहा, ए बरादराने कौम, जरा सोचो तो सही कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक खुली शहादत पर कायम था और फिर उसने मुझको अपनी खास रहमत से भी नवाज दिया, मगर वो तुमको नजर ना आई, तो आखिर हमारे पास क्या जरिया है कि तुम मानना ना चाहो उसको तुम्हारे सर चपेट दे। यानी एक बात ये वाज़ेह हो रही है यहाँ पर कि जो अंबिया होते हैं, शहादत, खुली शहादत से मुराद यहाँ पे ये मुझे समझ आया है कि अंबिया को कुछ चीजें दिखाई जाती हैं जिसके वो गवाह होते हैं, इसलिए उनको खास तौर पे चुना जाता है। यानी कि वो उस शहादत पर कायम थे जो उनको दिखाई गई, और फिर खास रहमत से नवाजा, यानी उनको नबूवत दी। यानी कि उनको पहले दिखाया गया फिर नबूवत दी गई, जो वाज़े इन आयात से हो रहा है। तो सावजर है, क्योंकि वो आम लोग थे, उनको वो शहादतें नहीं दिखाई जा सकती थी, इसलिए उन्होंने क्या पूछा कि वो क्या जरिया है कि फिर मैं तुम्हारे सर चपेट दूं या वो चीजें तुम्हारे ऊपर थोप दूं। ए बरादरान कौम, मैं इस काम पर तुमसे कोई माल नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है, और मैं उन लोगों को धक्के देने से भी रहा जिन्होंने मेरी बात मानी है। वो आप ही अपने रब के हजूर जाने वाले हैं, मगर मैं देखता हूं कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। अगर मैं उन लोगों को धुतकार दूं तो खुदा की पकड़ से कौन मुझे बचाने आएगा।
تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم کہلاؤں گا۔ یہاں پر کچھ چیزیں اس طریقے سے بھی سمجھ آ رہی ہیں کہ ان لوگوں کی ایک واحد شرط جو تھی وہ ان لوگوں کو چھوڑنا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی بات ان کی قرآن میں واضح نظر نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی اور بات یا شرط رکھی۔ انہوں نے ایک واحد شرط رکھی کہ آپ ان غربا کو چھوڑ دیں اور ہمارے پاس آئیں تو ہم اس کے بعد آپ کے ساتھ آپ کو نوازیں گے بھی اور آپ کو اپنا نبی تصور کریں گے۔ لیکن حضرت نوح نے ان غربا کا ساتھ نہ چھوڑا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا اور ہدایت کے راستے پہ آئے، اور حضرت نوح نے واضح کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کو قیامت کے دن کیا کرتا ہے، اور میں کوئی نہیں بنتا ان کو دھتکارنے والا۔ تو اس کے بعد آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم تو اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی ہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے، اس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ یہاں پر اللہ کے غضب کو ڈائریکٹ پکارا جا رہا ہے، اور حضرت نوح واضح طور پر درمیان سے نکل رہے ہیں کہ اب میرا اور تمہارا معاملہ ختم ہو گیا، اب تم اور اللہ جانو، اور میں اگر اب چاہوں بھی تو تمہاری خیر خواہی نہیں کر سکتا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ جب غضب ناک ہوا تو انہوں نے ڈائریکٹ اس موقع پہ اس قوم کو بھی خطاب کیا جس قوم کے اوپر یہ نازل ہو رہی تھی، کفار مکہ کو۔ اس میں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے الصمد ہونے کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام وہاں سے نکل رہے تھے ان کے درمیان سے، اور واضح کہہ رہے تھے کہ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور دوسرا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ تہمت گھڑی جا رہی تھی کہ یہ آپ خود گھڑ کے لے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پھر چھوڑ دیں آپ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو جب پکارا جائے یا ان کی بات نہ مانی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی واضح کر دیتا ہے کہ پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آ کر حضرت آگے قرآن کی آیات دیکھتے ہیں کہ اس میں حضرت نوح کی قوم پہ کیا ہوا۔ پر وہی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے ہیں، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ غضب کا اعلان ہو چکا تھا، حضرت نوح کو واضح کلیئر کیا گیا کہ اب کوئی سفارش نہیں چلے گی، اب آپ کشتی بنانا شروع کریں، اور وہی کے مطابق، یعنی کہ وہ جو کشتی بنانی تھی وہ بالکل اس وحی کے مطابق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنانی تھی، جس کے ذریعے حضرت نوح نے ان کی قوم نے بچنا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کشتی بنا رہا تھا، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا،
اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یعنی وہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھے، اللہ ان کی طرف عذاب لا رہا تھا اور اس کی تیاریاں جاری تھیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھ رہے تھے۔ وہ حضرت نوح کا اور ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑا رہے تھے کہ تم یہاں پر کشتی کس لیے بنا رہے ہو، یہاں پہ تو کوئی پانی ہی نہیں ہے۔ لیکن حضرت نوح بھی یقین کامل کے ساتھ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم تم پر ہنس رہے ہیں، کیونکہ اب وہ عذاب آنے والا ہے اور وہ بلا اب نہیں ٹلے گی، اور تم ٹالنا بھی چاہو تو نہیں ٹلے گی، اور ہم تم پر ہنستے ہیں۔ اس کے بعد وہ عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تندور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ کا وقت شروع ہو چکا تھا، حضرت نوح کو حکم دیا گیا کہ جب تندور ابل پڑے، اس کا ذکر بعد میں کرتے ہیں، تو اپنے گھر والوں اور ان لوگوں کے علاوہ جن کی نشاندہی کی گئی تھی ان لوگوں کو، اور جو آپ پہ ایمان لائے تھے، یعنی کہ تین قسم کے لوگ شامل ہیں اس میں۔ ایک حضرت نوح کے گھر والے، ایک وہ جو حضرت نوح پہ ایمان لائے تھے، اور تیسرے وہ لوگ جن کی نشاندہی کی گئی تھی ان کے علاوہ لوگ، یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت نوح کی قوم سے علاوہ تھے۔ یعنی کہ یہ ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ یہ عذاب پوری دنیا پہ آیا تھا، یعنی کہ پوری دنیا میں پانی آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو لوگ میں کہہ چکا ہوں، ان کی نشاندہی کر چکا ہوں، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو، اور وہ لوگ جو آپ پہ ایمان لائے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو اس کشتی میں سوار کر۔ اور اس کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے؟ جب تندور ابل رہا ہے۔ اب اس کی دو وضاحتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو وہ جو روٹی بنانے والا تندور ہے وہ ابل پڑا تو وہ عذاب شروع ہوگا، یا وہ اللہ کے بنائے ہوئے راستے جس کو پورٹلز کہا جاتا ہے وہ کھلیں تو آپ اپنے لوگوں کو سوار کر لو۔ سورہ قمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ تو واضح مطابقت ان پورٹلز کی ہوتی ہے جن کو آج کل کے ہمارے کچھ فلاسفر پورٹلز کہہ رہے ہیں پہلے، اور ہمارے علماء ان سے اختلاف کر رہے ہیں۔ وہ پورٹلز تھے جو کھولے گئے۔ اتنا سارا پانی اس دنیا میں کہاں سے آنا تھا جو اس پوری دنیا کو بھر کے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہی آنا تھا۔ تو وہ پورٹلز یا وہ تندور ابل پڑا یا وہ نمایاں ہوا، تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے حضرت نوح، آپ اپنی قوم اور وہ لوگ جن کی میں نشاندہی کر چکا ہوں ان کے علاوہ، اور گھر والے، ان تین قسم کے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو کشتی میں سوار کریں، اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا۔ وہ اس لیے کہ جب پوری دنیا پہ یہ عذاب آ رہا ہے تو ان کی نسل کو بچا لیا جائے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے،
سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہوئی۔ بیٹا بھی ان لوگوں میں شامل ہوا جو اللہ کے غضب کے عذاب میں آنے والا تھا۔ حضرت نوح نے بارہا کوشش کی کہ اس کو بچا لے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب اس چیز سے آ رہی ہے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے یا کون ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ چیزیں بہت توجہ طلب ہیں کہ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی امت ہیں، اس وجہ سے بخش دیے جائیں گے، لیکن اللہ کا واضح فیصلہ ہے کہ اللہ قیامت کے روز بخشش دلانے والی چیز صرف اور صرف ہمارے اپنے ذاتی اعمال ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کس طریقے سے ڈانٹا، حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح نے فوراً عرض کیا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح ایک لائن کھینچی ہے۔ جب حضرت نوح نے پکارا کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اور مجھ سے وہ نہ مانگ جو تو نہیں جانتا۔ اور حضرت نوح نے اپنے ان الفاظ پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ پہ رحم فرما، میں اگر وہ چیز مانگوں جو میں نہیں جانتا تو مجھے معاف فرما دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ بیٹا تیرے قبیلے میں سے نہیں تھا، تیرا قبیلہ وہ ہے جو تجھ پر ایمان لائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح تفریق یہ بھی کرتی ہے کہ جو آپ کے حلقہ باب دوست میں اگر کوئی اللہ کو نہ ماننے والے ہوں تو وہ آپ کا قبیلہ کبھی شمار نہیں ہوں گے، آپ کے دوست کبھی شمار نہیں ہو سکتے۔ آپ کے دوست وہی ہوں گے یا آپ کا قبیلہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں آپ کے سمیت۔ حکم ہوا، اے نوح اتر جا ہماری طرف سے، سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی حضرت نوح اور ان کے ساتھ لوگوں کو برکتیں دے کر اس زمین پہ دوبارہ اتار دیا گیا، ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر واضح کر دیا کہ یہ سامان زندگی ان کو پھر گمراہ کر دیں گے اور پھر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے مزید قرآن میں تفصیلات سورہ مومنون میں موجود۔ مومنون میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو حضرت نوح کے ساتھ اس دنیا پہ دوبارہ رہنے اور بسنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سامان زندگی فراوانی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ دیا، اور پھر وہ بہک گئے۔ یعنی کہ یہ سامان زندگی جو ہے یہ انسان کو بہکانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو سامان زندگی دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی آزمائش ڈبل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ آسائشیں، وہ چیزیں شیطان کے لیے اس کو آسان کر دیتی ہیں بہکانا، کیونکہ انہی آسائشوں کے ذریعے ہی شیطان اس پریزنٹیشن کو دیتا ہے جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیں اور مختلف ادوار میں لوگوں کو دیں۔ تو ہمیں اس
آسائشوں کو صرف اور صرف اس دنیا میں گزر بسر کا ایک ذریعہ سمجھنا چاہیے، نہ کہ سب کچھ۔ جب لوگ ان کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بہکنا شروع کر دیتے ہیں اور شیطان کے چنگل میں آنا شروع کر دیتے ہیں۔ حال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حضرت نوح اور ان کی قوم کے درمیان جو معاملات ہوئے اور پھر جب ان پہ عذاب آیا، اس کا ذکر بارہا قرآن میں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں 2 سے 3 چیزیں جو واضح نظر آتی ہیں، اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کہ سب سے پہلی بات کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو ان کے ساتھ جو ملنے والے لوگ تھے وہ غربا تھے۔ اگر اس کی تفصیل ہم آگے جا کے بھی دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جتنے بھی انبیاء آیا، خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ان کا شمار غربا میں ہوتا تھا، زیادہ تر لوگ۔ اور جو سردار تھے وہ ان کی تکفیر کرنے والے تھے، کیونکہ وہ زندگی کی آسائشوں میں اس طرح گھر گئے تھے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اور شیطان کا یہ وار تو بہت مشہور ہے کہ وہ اپنی پریزنٹیشن کے ساتھ اس طریقے سے آپ کو زندگی میں محو کر دیتا ہے کہ آپ کو کوئی اور چیز سمجھ ہی نہیں آتی، کہ آپ اس سے باہر جانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ان آسائشات کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے بعد ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور دوسری چیز، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ ہم نے اس وقت جب تندور ابل پڑے تو آپ اپنے لوگوں اور جانوروں اور کے ساتھ اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جانا۔ جب ایک سادہ بات سمجھنی تھی تو سادہ بات ہی کی جاتی، اس تندور کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی واضح بتایا گیا کہ نیچے اتار دیا گیا، تو یہی بتا دیتے کہ پانی اترنا شروع ہو گیا۔ تو یہ تندور ابلنا کا ذکر کرنا اور پھر آسمان کے راستے کھولنا سورہ قمر میں ذکر ہے، پھر دوسری سورہ مومنون میں دوبارہ یہی ذکر ہے کہ تندور ابلنے لگ جائے۔ ان کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں وہ رستے بھی دکھانا مقصود تھا کہ جو اللہ کی طرف چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ پورٹلز، وہ راستے جو ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آنے والے ٹائم میں جب ہمارے اگلی نسلیں یا ہم اگر دجال کے وقت میں آئیں تو وہ انہی چیزوں کا استعمال کرے گا۔ اگر ہم آج سے ان چیزوں پہ تحقیق کرنا شروع کریں گے تو آنے والی نسلیں ہماری ان چیزوں کو سمجھ پائیں گی اور اس کے وار سے بچ سکیں گی، نہ کہ ایسا ہو کہ وہ اگر یہی سمجھیں کہ یہ سب جادو ہے اور وہ اس کی طرف بہک کر اس کے گروہ میں ہی شامل ہو۔ تو ہمیں یہ تیاریاں آج سے ہی شروع کرنی پڑیں گی، اس لیے ان چیزوں کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں کی تعلیم دینا شروع کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ حقائق ہیں، یہ پاسبلٹیز ہیں، اس طریقے سے ہوا ہے اور بعد میں بھی ہوگا۔ جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے اور اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، اور خدا نخواستہ اگر وہ جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے وہ ہمارے دور میں یا ہمارے بچوں کے دور میں آتا ہے، تو وہ مینٹلی طور پہ پریپیئر ہوں اور یہ واضح کہہ دیں گے تو دجال ہے اور ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو ہم اپنی یہ ویڈیوز اسی طرح جاری رکھیں گے اور آگے آنے والے ویڈیوز میں اور نبی کی زندگی کے اوپر قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں نظر ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کومنٹ لازمی کیجیے گا۔ کومنٹ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم میں جو غلطیاں، ہمارے اس بیان میں جو غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ ہمیں سمجھا سکیں، یا ہمیں اگر کوئی چیز آپ کو بہتر لگی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ذکر کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔